بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز۔ میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر میں نے جو ویڈیوز لگائیں ان کے اوپر جو ہے ایک بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی بجائے بھیڑ فارمنگ کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے کہ بھیڑ جو ہے وہ اس سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے، پرانا ایک کام ہے، تو بکری کو کیوں اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے ہم ان دونوں کے کمپیریزن کے اوپر، یعنی شیپ اینڈ گاڈ کا جو کمپیریزن ہے اس کے اوپر بنائیں گے کہ بکری فارمنگ جو ہے یہ زیادہ پریفر کیوں کی جاتی ہے اور بھیڑ فارمنگ جو ہے اس کو بیک فٹ کے اوپر کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں، اور دونوں کی کہہ لیں کہ جو پروفٹ پرسنٹیج ہے، دونوں کی جو کیئر ہے، دونوں کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو بھیڑ فارمنگ ہے، شیپ فارمنگ ہے، بھیڑوں کو پالنا، یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے، یعنی قدیمی ایک روایت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بکریوں سے بھی زیادہ قدیم ان چیزوں کو رکھنا ہو، لیکن اب کی جو صورتحال ہے اس میں بکری جو ہے اس کے اوپر زیادہ واقعی فوکس اس کے اوپر زیادہ ہے۔ بھیڑ فارمنگ جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہے، خاص طور پہ اس کو جو ٹریڈنگ کے لحاظ سے جو جتنے پروفیشنل ہیں، کہہ لیں کہ سرمایہ کار جو ہیں، جب سے جس کام کے اندر بھی انویسٹر آتا ہے، سرمایہ کار آتا ہے، وہ کام جو ہے اس میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ان دنوں میں بکری فارمنگ کے اندر جو ہلچل ہے یہ انویسٹرز کی وجہ سے ہے، سرمایہ کاروں کی وجہ سے ہے کہ اس پروفیشن کے اندر، اس شعبے کے اندر جو ہے لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، انویسٹرز نے پیسہ لگایا ہے، اور وہ لگایا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ اس سے جو ہے ارننگ حاصل کر سکیں، پیسہ جو ہے وہ کما سکیں، اس پیسے سے جو ہے مزید۔ تو بکریوں کے اوپر انہوں نے لگایا، بھیڑ کو انہوں نے اگنور کیا۔ کرنے کی وجوہات جو میرے ذہن کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر اس کے علاوہ کوئی ہوئی تو آپ جو ہے ضرور آپ بھی شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر، تاکہ تمام دوست جو ہیں ان کو یہ چیزیں کلیئر ہو سکیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائس کا ڈفرنس ہے۔ حالانکہ گوشت جو ہے اس کی جو سائنٹیفک ویلیوز وہ تو مجھے نہیں پتہ ہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، جیسے بکرے کا آتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا گوشت۔ ظاہری بات ہے کہ ایک مرغا ہے، اس کے بعد یہ چھوٹا اور بڑا گوشت جسے ہم بیف اینڈ مٹن کے نام سے جانتے ہیں، تو اسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے، کچھ لوگ جو ہے اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایریے کے اندر، میری آبزرویشن کے مطابق جس ایریے سے ہم بلونگ کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ اپر پنجاب اور یہ جو مڈ ہے پنجاب کا، یہاں پہ جو جنوبی پنجاب ہے، خصوصی طور پہ یہ ملتان سے آگے کو جس سائڈ پہ ہم جائیں، ڈی جی خان، راجن پور کی جو سائڈ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بھیڑ فارمنگ کی جاتی ہے اور بڑی تعداد کے اندر بھیڑیں وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہ جو پنجاب کا یہ ایریا جدھر سے میں بلونگ کرتا ہوں، بہاڑی، سائیوال، پاک پتن، اس سائڈ کے اوپر یا لاہور والی سائڈ پہ، یہاں پہ جو ہے بھیڑ فارمنگ نہیں کی جاتی، لوگ رکھتے ہی بکریاں ہیں۔ تو جو بکریاں بکرے پالتے ہیں اور انہی کی مارکیٹ ہے زیادہ، جو ہے زیادہ تر، یعنی آپ جو ہے کسی بھی جگہ پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کساب جو ہے اس کے پھٹے پہ جاتے ہیں، اس کی شاپ پہ جاتے ہیں جدھر وہ سیل کرتا ہے جی گوشت، وہاں پہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، یعنی مرغی کا گوشت آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بڑا گوشت یعنی کٹے کا، بچھڑے کا، وہ آپ کو مل سکتا ہے، یا پھر چھوٹے گوشت پہ جب آپ آئیں گے مٹن کے اوپر تو وہ آپ کو جو ہے اسی کا، بکرے کا ملنا ہے۔ بھیڑ کا رواج نہیں ہے، دمبے کا، بھیڑ کا یہ رواج نہیں ہے، یہاں پہ روایت نہیں ہے، لوگ جو ہے اس طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان ایریاز کے اندر، ان علاقے، ظاہری بات ہے کہ جو لوگ جس کیٹیگری کی چیز استعمال کرتے ہیں وہاں پہ مارکیٹ پھر اسی چیز کی ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی دوست ادھر سے ہو تو وہ ضرور اس چیز کو مینشن کرے کمنٹ سیکشن کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈی جی خان کا ایریا یا یہ جو پہاڑی ایریاز ہیں یا کے پی کے ہے، ادھر لوگ یہ جو مینڈے، دمبے، بھیڑیں ان کو پالتے ہیں، وہاں پہ یہ جو ہے میٹ کی شاپ کے اوپر یہ بھی دستیاب ہو اور وہ اس کو زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔
میں یہ بات میری آبزرویشن جو ہے وہاں پہ تو میں نہیں گیا، نہ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے، میں اس بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم کے اندر یہ جو ڈیوریشن چل رہا ہے، یعنی قربانی کا ڈیوریشن ہے، قربانی کے اندر تھوڑے دن ہے، ان دنوں میں وہاں کے خاص طور پہ ہمارے ایریے میں تو ڈی جی خان والی سائڈ کے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس یہ بھیڑیں دمبے یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سیل کرنے کے لیے قربانی کے پرپز سے آتے ہیں اور وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس یہ جانور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ جانور پالے جاتے ہیں، ان کا کام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی کی مارکیٹ میں لا کے مرغی بیٹھ جائے تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ پوری مارکیٹ مچھلی کی ہے۔ یعنی جس چیز کا کام جس ایریے میں ہوتا ہے وہاں پہ اگر اسی سے ریلیٹڈ آپ کام کریں گے تو وہ آپ کا کام چلے گا، اگر آپ اس سے سائیڈ لائن ہو کے آئیں گے تو نہیں چلے گا۔ اب کیئر کے والے سے اگر بات کریں تو میں نے خود تو نہیں رکھی ہے، لیکن جو دوست رکھتے ہیں ان سے بات چیت کر کے جو میرا نالج ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بھیڑ کو پالنا آسان ہے۔ بھیڑ میں اتنی کرٹیکل کنڈیشنز نہیں ہے، دمبے کے اندر، بھیڑ کے اندر، بینڈے کے اندر جس طرح کی بکری کے اندر ہے۔ اس کو بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، اس کی امیونٹی زیادہ ہے بھیڑ کی جو ہے، وہ سردی گرمی جو ہے کم محسوس کرتی ہے، بیماریاں اس میں کم آتی ہیں، خوراک میں وہ اتنا زیادہ نخرہ نہیں کرتی ہے جتنا بکری کرتی ہے، یعنی وہ فیڈ جو ہے وہ لو کوالٹی کی بھی کھا لیتی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ادھر اکثر مثال دیتے ہیں کہ اس کو تو آپ گلی میں چھوڑ دیں، یا ایسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی گندگی والی جگہ پہ بھی چھوڑ دیں اس کو، جدھر ہم کوڑا کرکٹ جو اس کو جمع کرتے ہیں، تو بھیڑ تو اپنا گزارا وہاں پہ بھی کر لیتی ہے، اپنا پیٹ بھر لیتی۔ لیکن یہ جو بکری ہے اس نے تو جو چارہ یہ کہہ لیں کہ شاہی انداز میں کھاتی ہے، اس کو آپ ایک پراپر مینرز کے ساتھ چیزیں صاف ستھری دیں گے تو یہ کھائے گی، اور ان میں سے بھی جو نیچے گر جاتا ہے اس کو یہ نہیں اٹھاتی، اس کے اوپر پاؤں آ گیا یا کوئی بھی انہوں نے پیشاب کر دیا، مینگن کر دی، اس چارے کو یہ نہیں کھاتی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو پریفر کر رہے ہیں، بھیڑ کو نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ اس کی مانگ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا کہ اسی کی رغبت ہے، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، اور پھر ویلیو کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے بھی یہ مہنگی ہے بکری جو ہے۔ اس میں اب مجھے نسلوں کا زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتا، بھیڑ کے اندر اس کے اندر بھی کچھ نسل جیسے کجلا سرگودا کے اندر بڑا مشہور رہا ہے، بڑے مہنگے رہے ہیں، وہ اس کو لوگ پالتے، لیکن وہ لوگ بھی اب اس کو چھوڑ کے بکرے پالنے کی طرف آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس لیے وہ لوگ جو شوق کر رہے تھے کجلوں کا وہ بھی بکروں کی طرف آئے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ ایک دلیل ہے اس چیز کی کہ اس کی جو ویلیو ہے پیسے کے لحاظ سے وہ بھیڑ سے زیادہ ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ویلیو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کی مانگ ہو، جس کی ڈیمانڈ ہو، اسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اگر کیئر کے لحاظ سے دیکھا جائے، اخراجات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی وہ آپ جو ہے اگر بھیڑ کو پالیں گے، بھیڑ فارمنگ کو کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں، زیادہ دقت بھی نہیں آئے گی اور زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے، زیادہ خرچہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایریا یا جو حالات ہیں، جو ٹائم ہے، وقت جو ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ پھر یہ بکری پریفریبل ہے۔ اس لیے جو ہے میں اپنا آپ کو اینڈ کے اوپر کنکلوژن یہی نکال کے دیتا ہوں کہ ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ایریے کے اندر بھیڑ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم اس کو رکھ لیں یہاں پہ، تو اس کو ہمارے پاس سیل پرچیز کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس کام کا شوق کر رہے ہیں جس کو ہم ایزیلی سیل کر سکیں، پرچیز کر سکیں، لین دین کر سکیں، جس کی ہمارے ایریے کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ تو میرا باقی دوستوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ وہی کریں جس کی ڈیمانڈ آپ کے ایریے کے اندر ہے۔ اگر آپ کے ایریے کے اندر یہ چیز پسند کی جاتی ہے، یعنی بھیڑ جو ہے اس کے گوشت کو، یا جو ہے روایتی طور پر لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، زیادہ اس کے شوقین ہیں، تو پھر آپ اس کو پالیں، اس کو پالنا آسان ہے۔ ہاں اب اتنا ضرور ہے کہ جس طرح یہ نئے ریسٹورینٹس، ہوٹل وغیرہ کھل رہے ہیں، تو یہ ہر ایریے کے اندر اب دمبا کڑھائی کے حوالے سے بھی پروموشن ہو رہی ہے، لوگ جو ہے اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو بکرے کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو نقطہ، جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا تھا اپنے لحاظ سے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔